الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین یا رب العالمین. اچھا، آج کا ہمارا ٹاپک جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہے حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے تقاضے. یہ جو دعوے ہیں حب رسول کے، اور آپ اس کے مظاہر دیکھ رہے ہیں. ہمارے گھروں کے اندر، گھروں کے باہر لائٹیں لگی ہوئی ہیں، اور گھر کے اندر بالکل ہدایت کا جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے آئے اس سے بالکل لا تعلقی، اور گھر کے اندر اندھیرا ہے. سب سے پہلے تو مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کیسے پیدا ہوگی، کیونکہ یہ عین مطلوب ہے. یہ کیسے پیدا ہوگی، جلدی بتائیں. دیکھیں ایک بات، سر جیسے کل بات ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو جب تک نہیں سمجھیں گے تو ہمیں ان کی محبت پیدا نہیں ہو سکتی. اللہ تو کو کر دے. بالکل ٹھیک. میں تھوڑی سی اور اس کی وضاحت کر دیتا ہوں تاکہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے. دیکھیں، دنیا میں جس کے ہم پر سب سے زیادہ احسان ہوتے ہیں اسی سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے. دنیا کے معاملے میں آپ ایک مثال لے لیں، سب سے زیادہ بندے پر احسان اس کی ماں کے ہے. جس حالت میں وہ اس کو پالتی ہے، پیدا ہونے سے لے کر بچپن دیکھ لے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی محنت اور مشقت کی وجہ سے ہمیں سب سے زیادہ دنیا میں محبت ماں سے ہونی چاہیے، اور اس کے حقوق سب سے اللہ تعالیٰ نے بڑھ کے رکھے. اس کے پاؤں کے نیچے اللہ تعالیٰ نے جنت کی مثال دی، اس لیے کہ اس کے احسان ہم پر سب سے زیادہ ہے. اب اس سے بھی بڑھ کے اللہ تعالیٰ کے احسان ہے ہمارے پر، جس نے یہ ماں ہمیں عطا کی. لہذا سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے. جتنے اس کے احسان ہیں بندے پر، پوری کائنات پر، کائنات کی ہر چیز پر، کتنے احسان کسی اور کے نہیں ہیں. اس لیے لکھیں سورہ بقرہ کی آیت 165 میں ایک ٹکڑا ہے آیت کا، والذین آمنوا اشد حبا للہ. وہ لوگ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے بندوں پر جو اس محبت کو نچھاور کیا ہے ہدایت کے ذریعے، اپنے احسانات اور اپنے جو کمالات ہیں اس کے ذریعے، تو وہ اس کا ذریعہ انبیاء علیہم السلام ہے کہ انہوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ کے ان احسانات سے آگاہ کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹھیک طریقے پر ان کو پہنچا کر ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں جو ہیں وہ ساری کی ساری واضح کر دی. اس لیے اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑا احسان بندوں پر انبیاء کا ہے، اور خاص کر انبیاء کی امتوں کا. تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے ہیں، اور یہ شرف صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے کہ آپ کے بعد انبیاء کا سلسلہ ختم، اور قیامت تک انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ قرآن اور سنت ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے. آپ کے شروع میں پہلی آیت ہے سورہ احزاب کی 6، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. بلا شبہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر بھی مقدم ہے. جتنی مجھے اپنی ذات سے محبت ہے اس سے کہیں زیادہ کس سے محبت ہونی چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سے. اور یہ محبت تو ہے لوگوں کے دلوں میں، لیکن اطاعت کی طرف غفلت برتتے ہیں. اور اس محبت کا ثبوت جو ہے کہ آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، تو آپ کو دیکھیں کہ سورہ آل عمران کی آیت 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو پھر اس کی ثبوت کیا ہے؟ فتبعونی، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرو. تو محبت جو ہے آپ دیکھ لیں، یہ محبت زبانی دعوے نہیں ہے، یہ ہے اتباع رسول، پوری محبت سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا. اچھا، پھر دیکھیں کتنی پیاری حدیث ہے بخاری کی نیچے. میں ٹیکسٹ آپ کے پاس ہے، میں ترجمہ کر رہا ہوں. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. یہ اس کا مطلب کیا ہے کہ میں کس کو گواہ بنا رہا ہوں؟ اس اللہ تعالیٰ کو جو حاضر و ناظر ہے، اس کی قسم کھا کر یہ فرمایا جا رہا ہے تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والد اور اس کی اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اندازہ کریں، بخاری کی حدیث کے الفاظ کو نوٹ کریں اور اس تینوں کو سمجھیں کہ یہ صرف دعوے کا نام نہیں ہے، یہ آپ کی اتباع کا حق ادا کرنا ہے. آیت احزاب کی 6 اور بقرہ کی بخاری کی اس حدیث کے حوالے سے کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو سورہ توبہ کی آیت 24 ہے، بہت زبردست. قرآن کی ہر آیت ہی زبردست ہے، لیکن یہاں ذرا خاص نوٹ فرمائیں. اب لکھتے جائیں اس ہینڈ آؤٹ کے اوپر، قل ان کان آباؤکم، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائیے، ان کو اعلان کیجئے کس بات کا؟ ان کان آباؤکم، اگر تمہارے والدین، نمبر 1، ابناؤکم، تمہاری اولاد، نمبر 2، و اخوانکم، تمہارے بھائی، نمبر 3، و ازواجکم، تمہاری بیویاں، اور و عشیراتکم، اور تمہارے عزیز و اقارب. ان 5 میں سارے رشتہ دار گن دیے کہ نہیں گن دیے قرآن نے؟ بڑا غور سے دیکھیے، قرآن کا کمال دیکھیے، فصاحت و بلاغت دیکھیے. اچھا، یہ تو ہو گئی نا ساری رشتہ داریاں. اس کے بعد آگئے مال. ایک تو رشتہ داروں سے محبت ہوتی ہے، اور مال کون سا؟ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، وہ مال جو تم نے خود کمایا ہے. اب آپ دیکھیں، کبھی سوچیں، یہ بڑی کمال کی بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے. سب سے زیادہ اس مال سے محبت ہوتی ہے جو انسان خود کماتا ہے، خون پسینہ لگا کے. والدین سے مال سے محبت ہوتی ہے، لیکن اتنی ہرگز نہیں ہوتی. اور ادھر ادھر کا جو مال ہوتا ہے، یہ جو راشی رشوت لیتے ہیں، اس کی تو ان کو کوئی قدر ہی نہیں ہوتی. لہذا مال کون سا؟ جو خود تم نے کمایا ہے. نمبر 6، وَتِجَارَةً تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ تجارتیں جو تمہیں مندہ پڑنے کا ڈر ہے. یہ نمبر 7 ہے. اب آپ دیکھیں جن لوگوں نے پیسہ لگایا ہوا ہے نا اس میں، اور ڈیلی بیسس پہ کس طرح چیک کرتے ہیں وہ آج حصے کی ویلیو کہاں پہنچی ہے. تو وہ تجارتیں جس میں ان کی جان اٹکی ہوئی ہے، بڑی محبت ہے اس سے. نمبر 7 یہ تھا. اور 8 ہے وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا، اور 8ویں چیز کیا ہے؟ کوٹھیاں جو تمہیں بڑی پسند ہیں. انسان جو ہے ایسے گویا اس کی جان اٹکی ہوئی ہے، اس کو خوب روغن پالش، یہ وہ، اندر سے باہر سے. 8 چیزیں ہیں، میں پھر گن دیتا ہوں. سب سے پہلے والدین، پھر اولاد، پھر بھائی، پھر بیویاں، پھر رشتہ دار. اور مال میں
وہ مال جو خود کمایا ہے، وہ مال جو تجارت میں لگا کر اس پہ جان اٹکی ہوئی ہے، اور 8واں نمبر کوٹھیاں، مکان۔ 8 چیزوں کے بعد سنیں، بڑے غور سے آیت کو سنیں۔ احب الیکم، اگر یہ 8 چیزیں تمہیں زیادہ محبوب ہیں، کس سے؟ نمبر 1 من اللہ، اللہ تعالیٰ سے۔ نمبر 2 ورسول ہی، اور اس کے رسول سے۔ نمبر 3 وجہادن فی سبیلہ، اور اس کے راستے میں جہاد سے۔ 3 چیزیں یہ ہیں، اللہ تعالیٰ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور جہاد فی سبیل اللہ۔ اگر ان کے مقابلے میں وہ 8 چیزیں اوپر تمہیں زیادہ پسند ہیں، بڑے غور سے دیکھیے، اللہ تعالیٰ فتربصوا، پھر ذرا ٹھہر جاؤ، ذرا انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آئے۔ بڑی سخت آیت ہے، اور آج اپنے حال کو اس میں ذرا خوب اچھی طرح اس آئینے میں دیکھیں۔ کیا یہ ہمیں 8 چیزیں پسند ہیں، یا ہمیں یہ 3 چیزیں، اللہ، رسول اور جہاد فی سبیل اللہ؟ اور اگر یہ نہیں ہے تو اللہ فرما رہے ہیں، وہ اللہ جو طاقت و قدرت کا سب سے بڑا اعلیٰ عرفہ ہے، وہ فرما رہے ہیں پھر ذرا انتظار کرو۔ فیصلے کا مطلب یہاں عذاب، کہ حتیٰ یاتی اللہ بامرہ، کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے، یعنی اللہ اپنا عذاب لے آئے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسق قوم کو پسند نہیں کرتا۔ اچھا، اب آپ مجھے بتائیں یہاں فاسق کا مطلب کیا ہے، جلدی بتائیں۔ سر جنہیں یہ 8 چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ پیاری ہوں۔ ویری گڈ، ویری گڈ۔ آیت کے اندر رہ کے سمجھیں، بالکل آپ نے ٹھیکا، جن کو یہ 8 چیزیں جو پہلے میں نے گنی ہیں وہ زیادہ محبوب ہیں، کس کے مقابلے میں؟ اللہ تعالیٰ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور جہاد فی سبیل اللہ، تو وہ فاسق ہیں۔ یہاں فاسق کا بالکل متعین مگر گناہ گار، ویسے جرنی ہم کرتے ہیں، یہاں فاسق کا مطلب یہی ہے۔ اب ذرا سا دیکھیں، یہ قرآن غور و فکر کرنے کے لیے آیا ہے، یہ سمجھنے کے لیے آیا ہے، یہ اس پر تدبر کرنے کے لیے، اس پر تفکر کرنے کے لیے بار بار قرآن کہتا ہے۔ اب مجھے آپ بتائیں، ہم کیسی قوم ہیں؟ کیا ہمیں یہ 7 چیزیں محبوب ہیں، یا 3 چیزیں محبوب ہیں؟ من حیث القوم مجھے بتائیں جلدی سے۔ 8 سر یہ 8 چیزیں جو ہیں وہ ہیں، یہ ہے بالکل ہماری اور آج اللہ کی سنت بتا دی اللہ نے، کہ میرا طریقہ یہ ہے کہ میں ان لوگوں کو جو ان 8 چیزوں کو زیادہ محبوب رکھیں گے، اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاد فی سبیل اللہ کے مقابلے میں ان کو عذاب سے دوچار کروں گا۔ یہ قرآن اس لیے نہیں آیا، یہ تو ہماری ساری مرضوں کی تشخیص اور اس کا علاج بتانے کے لیے آیا ہے۔ اگر وہ علاج نہیں کریں گے تو اللہ کا فیصلہ نافذ ہو کے رہے گا۔ اب آپ کو پتہ چلا کہ اللہ اور رسول سے محبت کیا چیز ہے، اور اس کی کیا دین میں اہمیت اور حیثیت ہے۔ یہ بات کلیئر ہوئی ہے نہیں ہوئی؟ جی سر، جی ہو گئی۔ جی سر، جزاک اللہ۔ جی سر سر، اللہ ہمیں بچائے، اور اللہ ہمیں اللہ کی آمین، محبت، آمین رسول کی ثم محبت۔ آمین۔ اچھا، اب یہ تو تھا، یہاں تک ہم نے پہلے سورہ احزاب کی آیت 6، پھر بخاری کی حدیث، پھر یہ آیت نمبر 24، کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا مقام و مرتبہ کیا ہے، حیثیت کیا ہے۔ اب ذرا اس کے تقاضے کیا ہیں، قرآن کیا بتاتا ہے۔ ذرا سورہ حجرات کی 1 تا 4 آیتیں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنو، خطاب آپ سے اور مجھ سے ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، پہلی بات، اللہ اور رسول سے آگے سے پیش قدمی مت کرو، جو حکم دیا ہے وہ کرو، جسے منع کیا ہے رک جاؤ، اور اپنی طرف سے اس میں کوئی چیز نہ ایڈ کرو نہ سبسٹریکٹ کرو۔ نمبر 2، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ڈر کر کیا کرو؟ نیکیاں کرو، نیکیوں میں سبقت کرو، اور برائی سے مکمل اجتناب کرو، یہ تقوی ہے۔
اچھا یہ دو کام کرو، اور کیوں کرو؟ ان اللہ سمیع علیم، وہ جو زبان سے کہہ رہے ہو وہ بھی سن رہا ہے، اور جو عمل کر رہے ہو اور جو تمہارے دل کے اندر نیتیں ہیں اس سے بھی علیم ہے، واقف ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ اللہ اور رسول سے پیش قدمی نہیں کرنی، یہ ہے پہلا تقاضا، ان کے احکامات کی من و ان پابندی۔ یا ایھا الذین آمنو، پھر دیکھیں دوبارہ خطاب کس سے؟ ہم سے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اور اپنی آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو۔ یہ حکم اس وقت ہے جب آپ زندہ سلامت آپ کے سامنے صحابہ اور صحابیات نے یہ رویہ اختیار کیا۔ حضرت عمر کو بڑا افسوس تھا کہ اس آیت جب نازل ہوئی کہ میں حضور کے سامنے، ان کی عادت تھی کہ اونچا بولتے تھے، وَلَا تَجْهَرُوا بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، پھر فرمایا کہ اونچی آواز سے بات، ہاں نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونچی آواز سے بات کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو۔ کیا تعظیم! اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آپس میں ہم ایک دوسرے سے اونچی نیچی بات کر لیتے ہیں، وہاں اس ہستی کے سامنے پوری طرح ادب بجا لو۔ ان تحبط اعمالکم، اگر تم نے اس کی خلاف ورزی کی تو کیا ہوگا؟ تمہارے نیک اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے۔ ذرا نوٹ فرمائیں، یہ میں آپ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْكُرُونَ، اور تمہیں اس بات تمہاری سمجھ میں بھی نہ آئے، تمہیں شعور بھی نہ ہو، اور سارے اعمال اس بات سے ضائع ہو جائیں کہ آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی کی ہے۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پست رکھتے ہیں، آہستہ بولتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان قلوبہم للتقوی، اللہ تعالیٰ نے تقوی کے معاملے میں ان کا امتحان دے لیا، یعنی وہ ان میں واقعتاً تقوی ہے کہ وہ اللہ کی ان ہدایات کی مکمل پیروی کرتے ہیں۔ ان کا انعام کیا ہے؟ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کریں، لہم مغفرۃ، ان کے لیے پہلی بات کی مغفرت، گناہوں کی معافی، واجر عظیم، اور جنت جیسا مقام ان کو حاصل ہوگا۔ اور پھر یہ جو اگلی آیت ہے 4، اس کو سمجھنے سے پہلے سمجھ لیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب مکہ فتح ہو گیا 8 ہجری میں، تو آپ کو پتہ ہے کیا ہوا؟ پورے عرب میں دھاک بیٹھ گئے، عرب دیکھ رہے تھے، قبائل سارے دیکھ رہے تھے کہ قریش اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان جنگیں ہیں، جو مکے پہ قابض ہو گیا، جو مکہ فتح کر لے گا وہ حق پر ہوگا، یہ ان کا اپنا کرائٹیریا تھا۔ اللہ رب العالمین نے 8 ہجری میں مکہ کو فتح کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل کنٹرول دے دیا، اور عرب سمجھ گئے کہ حق اب اس نبی کے ساتھ ہے۔ پوری جد و جہد جب دیکھی انہوں نے، تو اب یہ قبیلے 8 ہجری فتح مکہ کے بعد 9 ہجری میں 10 میں یہ دڑا دھڑ آ رہے تھے مدینہ، اور مدینہ آ کے کیا کر رہے تھے بھلا؟ کیا کر رہے تھے؟ اسلام قبول کر رہے تھے۔ اسلام قبول کر رہے تھے۔ وہ جو آیت ہے نا، اس کی تشریح آپ یہاں سمجھ آتی ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، تو اس وقت کیا کرو نبی؟ فسبح بحمد ربک۔ تو یہ ذرا مناظر سارے جب تک سیرت سامنے نہ ہو نا، نہیں مزہ نہیں آتا۔ تو پھر اب ہوا کیا کہ یہ جب قبیلے آتے تھے، یہ جاہل جٹ تھے، تو آ کے مدینے میں آ کے گھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر آوازیں لگا دیتے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، زور زور سے۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنیں ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، اور جو لوگ تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں، اکثرہم لا یعقلون، ان میں سے اکثریت عقل سے خالی ہے، ورنہ وہ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی نہ کرتے، بے حرمتی نہ کرتے۔ اللہ آپ ذرا ان آیت 1 جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں آپ دیکھ لیں کس قدر خود رب العالمین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کے حوالے سے ہدایت ارشاد فرمائی ہے۔ کوئی سوال کوئی ہاں ایک بات، اب آپ کو یہی چیزیں آبزرو کرنی ہیں جب آپ عمرے اور حج کے لیے جائیں، وہاں کوئی چیخ و پکار نہیں ہونی چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں قبر مبارک پر، اور کوئی ان چیزوں کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے۔ جی کوئی سوال؟ سر ایک بات تو آپ نے بتا دی کہ یہ جو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کہ یہ اس وقت لحاظ سے تھی، تو پھر لیکن پکار تو ہمیں بھی پکارا تو جا رہا ہے، تو آج کے لحاظ سے مطلب آج کے دور میں ہم کس طرح اپنی آوازوں کو بلند نہیں کریں گے ان کے سامنے؟ دیکھیے آپ نعرے نہیں لگائیں گے، دل میں تعظیم اور اس تعظیم کا نتیجہ آپ کی اتباع ہونی چاہیے، روضہ مبارک پر ہوں یا باہر ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی کریں۔ بات کلیئر ہے؟ جی سر۔ اب کیونکہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ اس اطاعت اور اس اتباع کے لیے، اس محبت کو کیری آؤٹ کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب آپ کے سامنے نیچے ساری اطیع اللہ و رسول، کل بھی تھا آج پھر یہ بار بار آئے گا، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اور سورہ نور میں صرف اطیع الرسول، اور پھر سورہ نساء کی کل بھی ہم نے دیکھا کہ اصل میں جو رسول اللہ تعالیٰ کی جو اطاعت ہے اس کا نمونہ کون ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کی اتباع جو ہے، آپ کی اطاعت جو ہے وہ دراصل اللہ کی اطاعت ہے، اور یہی سورہ نساء کی 80 میں فرمایا وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ، جو کوئی اطاعت کرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فقط اطاع اللہ، گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ اور پھر دیکھیں کس قدر اطاعت واجب ہے، تلک حدود اللہ، یہ سورہ نساء کی آیت 13، اصل میں تو وہ حدیں بیان ہوئی ہیں وراثت کی تقسیم کی، لیکن یہ آیت جنرلی بھی ہر حد اللہ تعالیٰ نے جو کسی معاملے میں بھی مقرر فرمایا، تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، یعنی جس سے منع کیا اسے رک جاؤ، جس کا حکم دیا جتنا وہ کرو۔ من یطع الرسول من یطع اللہ و رسولہ، جو کوئی اطاعت کرے اللہ اور رسول کی۔ اب دیکھیں اللہ کی اطاعت کے ساتھ مشروط ہے، ضروری ہے، اس لیے کہ رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے، جیسے آپ نے نساء کی 80 میں پڑھا، یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار، انعام دیکھیں ایسے باغوں میں داخل ہوں گے جس میں کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، ذالک الفوز العظیم، یہ ہے وہ عظیم ترین کامیابی۔ تو جنت میں داخلہ کیا ہے؟ فوز العظیم ہے۔ یہ دنیا میں جس کو ہم نے سمجھ رکھا ہے نا، بچے اتنے پڑھ گئے، یہ ڈگریاں ہو گئیں، یہ مکان بن گیا، یہ عہدہ مل گیا، یہ آزمائشیں ہیں۔ یہ انعام اس حالت میں کہ اگر ہم نے اس کو آزمائش سمجھ کے استعمال کیا، ورنہ اگر ہم نے اس کو اپنی کوئی سمجھا کہ ہم بڑے کمال کے لوگ ہیں جو ہم نے یہ کیا ہے، تو ہم کبھی بھی اللہ کے پیارے نہیں ہو سکتے۔ اللہ کا پیارا وہ ہے جو شکر ادا کرے، جو کچھ اس کو ملا ہے، اور تکلیفوں پر صبر کرے۔ کوئی سوال؟ اب چلیے آگے دیکھیں۔ اللہ اکبر، یہ صورتیں، یہ آیتیں پڑھ کے نا آپ یقین مانیں کسی نعت سے آپ کو وہ موٹیویشن، وہ اللہ کا
عطا کردہ سکون اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، جب تک ان آیات کو نہیں سمجھیں گے باقی سارے طریقے نامکمل ہیں۔ من یطع اللہ ورسولہ، ذرا غور فرمائیے، کام کیا آپ نے؟ جو کوئی اطاعت کرے اللہ اور اس کے رسول کی، ذرا جنت میں مقام دیکھیے اس کا کیا ہے۔ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اب اللہ کے انعام یافتہ کون ہے؟ نمبر 1 من النبیین، وہ انبیاء ہے، سب سے اونچا درجہ۔ اور اس درجے میں کون پہنچ گیا ہے؟ جلدی بتائیں، کون پہنچ گیا ہے انبیاء کے درجے میں آخرت میں؟ جلدی بتائیں۔ رسول پاک سر۔ اللہ جو اکبر۔ جس نے اطاعت کی من یطع اللہ ورسولہ، جو رسول اطاعت کرے اللہ اور اس کے رسول کی، آخرت میں کس کے ساتھ ہوگا؟ انبیاء کے ساتھ، وہ ہے انعام یافتہ، پھر صدیقین کے ساتھ، پھر شہداء کے ساتھ، پھر صالحین کے ساتھ، جن کے درجے اعلیٰ ترین ہوں گے۔ اور یہ شخص جس نے صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حق ادا کیا ہوگا، یہ ان کے ساتھ ہوگا۔ سنائیں، بتائیں، آپ سمجھیں گے تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم اللہ اور کی رسول کی اطاعت سے ذرا برابر ہٹے نہیں، تاکہ قیامت کے دن ہم ان لوگوں کے ساتھ ہوں، ان کے درجات ہمیں ملیں گے۔ قرآن کو سمجھیں تو صحیح، پھر دیکھیں ہمیں عمل، اور ایسا عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس کو کر کے ہمیں کتنا سکون اور اطمینان ملے گا، اور کتنی موٹیویشن ہے ان آیات میں۔ یہ تو تھا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا۔ اب ذرا دیکھیں آگے جو آیت آ رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمانوں کا ہولناک انجام۔ یہ جو دنیا میں ہم صرف نعرے لگا کے اور آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں کر رہے ہوتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ وہ لوگ جو کبھی نماز کے لیے نہیں جاتے، کبھی، بالکل آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیں، ربیع الاول کے مہینے میں نعتوں کا ایسا لگائیں گے اپنے گھر میں ریکارڈنگ کہ سارے محلے کو پریشان کر دیں گے، اور وہ بھی نعتیں ہوں گی، کوئی درود شریف، کوئی آیات۔ یہ تو قرآن سے سیرت کو سمجھیے، پھر آپ کو مزہ آئے گا، پھر آپ ان ساری بدعتوں سے بچ جائیں گے۔ آپ سنیں، وہ لوگ جو نافرمانی کرتے ہیں، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اور جو شخص ہدایت واضح ہو جانے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرے۔ مخالفت کیا ہے؟ وہ جو نظام لے کے آئے تھے، وہ جو دین لے کے آئے تھے، نہ خود اس پہ عمل کرے، نہ دوسروں کو عمل کرنے میں رکاوٹ بنے۔ بتائیں مجھے، آج ہم مجموعی طور پہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ بتائیں مجھے۔ بالکل سر، آپ ٹھیک فرما رہے ہیں، یہی کچھ اللہ ہو کے رہا ہے۔ لیے سوچیں ہم اللہ کے ساتھ، یہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا انجام آگے آ رہا ہے۔ وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ مومنوں کی راہ چھوڑ کر اور راہ اختیار کرے۔ اچھا آپ مجھے بتائیں کہ آج ہم نے ہر وہ گندا کام جو امریکہ مغربی تہذیب کا ہے، جو ہندوانہ تہذیب کا، شادیاں ہوں ہماری، مرنا جینا ہو، خوشی کے موقع ہوں، ہم انہی کے طریقے نہیں استعمال کرتے؟ جی سر، ایسے ہی ہے۔ اس قرآن کو پڑھیں، سمجھیں اور سمجھائیں لوگوں کو۔ ہم نعرے لگا کے اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں کر کے اور آپ کی اتباع نہ کر کے ہم اس زمرے میں آ رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ سر کوئی سمجھے بھی تو صحیح، سر پیٹ پیٹ کے آپ کا بیٹھ جاؤ۔ فرض، میڈم آپ کا فرض سمجھانا ہے پوری محبت اور شفقت سے۔ نہ مانے، اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی کہتے ہیں۔ اور آپ یقین مانیں، جس دن ہم میں اخلاص آ گیا، جس دن ہم نے حق ادا کیا،
اللہ بڑا قدردان ہے، اللہ صورتحال کو بدل دے گا، لوگوں کے دلوں کو بدل دے گا۔ آپ مجھے بتائیں، ہم لوگوں کو کہیں کہ اس قرآن کے معنی نہ سمجھنا، اس کو سمجھ کے نہ پڑھنا، تو کیسے تبدیلی آئے گی؟ بتائیں نا مجھے۔ میں ایک آیت کو پڑھتا ہوں، میرا ایمان کا درجہ اتنا بلند ہو جاتا ہے اور مجھے عمل کی اتنی موٹیویشن ہوتی ہے کہ میں کہتا ہوں کوئی نیک عمل چھوڑوں ہی نہیں۔ یہ صرف اس قرآن کے پڑھ کے سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ سر اللہ پاک ہم لوگوں کو بھی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آگے سنیں، ذرا سنیں نافرمانوں کا معاملہ۔ نولیہ ما تولا، ہم اس کو پھیر دیں گے جدھر وہ پھرنا چاہتا ہے۔ اچھا، یہ اللہ تعالیٰ کیوں اس کو پھیر دیتے ہیں جدھر جو گمراہی وہ اختیار کرنا چاہتا ہے؟ کیوں اس کو موقع دیتے ہیں؟ کیونکہ یہ نافرمان ہو چکے ہوتے ہیں۔ نہیں نہیں نہیں، اصل بات کی طرف آئیے، اصل بات۔ اور کوئی جلدی بتائیں۔ کیونکہ اللہ وہ تعالیٰ مہلت حق کو دیتے ہیں، قبول کرنا ہی نہیں چاہتے۔ مہلت دیتے ہیں، ہو سکتا ہے ٹھیک ہو جائے، یا اگر بڑھتا ہے تو مزید بڑھتا جائے گمراہی میں۔ سب نے جواب ٹھیک نہیں دیا، اب بڑے غور سے سنیں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے بندے کو، وہ اختیار کا مس یوز کر رہا ہے کہ ہدایت کے معاملے میں کیا اختیار ہے، چاہے تو عمل کرے چاہے تو عمل نہ کرے۔ یہ اللہ کا اختیار ہے جس کی وجہ سے جس کا وہ غلط مس یوز کر رہا ہے۔ باقی ساری باتیں سیکنڈری ہیں، پرائمری بات یہ ہے۔ اچھا، یہ اللہ تعالیٰ نے اختیار کیوں دیا ہے بندے کو؟ جلدی بتائیں۔ سر، یہی تو امتحان ہے۔ ہاں، یہ ہے اصل امتحان، کہ اختیار کو اللہ کے سامنے اس اختیار کو سرنڈر کر کے اللہ کی پسند اور ناپسند پہ چلتا ہے یا نہیں۔ اللہ کی پسند اور ناپسند دین میں ہے، یہ بات اچھی طرح سمجھیں۔ اختیار اللہ نے دیا ہے، اس کا مس یوز کر رہا ہے، اس لیے اللہ اس کو جو چاہتا ہے پھرنا چاہتا ہے پھر جائے۔ آگے سنیں، اگر وہ ساری دنیا گمراہ ہو جائے، اللہ کے بس بادشاہی میں ذرا برابر فرق نہیں پڑتا، حدیث ہے صحیح۔ کیوں؟ جب چاہے وہ ساری خلقت کو کن کہہ کے ختم کر دے۔ اگر ساری دنیا نیک ہو جائے تو اللہ کا کچھ فائدہ نہیں ہے، فائدہ خود انسانوں کا ہے۔ آج برائیاں ہیں تو آپ اپنے معاشرے کو دیکھ لیں، خرابی کس کو ہے؟ ہم بھگت رہے ہیں، سب بھگت رہے ہیں ہم۔ اگر نیک ہوتے، یہ معاشرہ بالکل پرسکون پرامن، ہر ایک دوسرے کا خیال رکھتا، غریب کو سب کچھ ملتا، امیر کو اللہ کا اس کے دل میں خوف ہوتا، وہ لوگوں کے حقوق پورے کرتا، تو آپ دیکھتے کہ یہی معاشرہ جو آج رشک جہنم بنا ہوا ہے، یہ رشک جنت بن سکتا تھا۔ آگے سنیں، آخری بات اللہ فرماتے ہیں، ذرا پھر پورا ترجمہ پڑھ دوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ میں یشاقق الرسول، جو کوئی مخالفت کرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، من بعد ما تبین لہ الہدی، اس کے بعد کہ ہدایت قرآن و سنت آگے واضح ہو گئی، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کا راستے کو چھوڑ کر، قرآن کے راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرے گا، دوسری تہذیبوں کے پیچھے چلے گا، اس کا گھر، اس کے دفتر، اس کے اسکول، اس کے عدالتیں، اس کے جو بڑے بڑے دفتر ہیں، وہ اللہ کے اور اس کے رسول کے احکامات سے ہٹ کر کفر کے اور طاغوت کے احکام نافذ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نولی ہے ما تولا، ہم جانے دیتے ہیں اس کو جدھر وہ جانا چاہتا ہے۔ کیوں؟ یہ ہم نے خود اختیار دیا ہے، ورنہ نباتات جمادات کی طرح اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو پابند کر دیتا، اور انسان کر بھی نہ سکتا برائی۔ اور فرمایا آخر میں، وَنُصْلِيهِ جہنم، اس کا انجام کیا ہوگا؟ جہنم۔ اور جہنم کیا ہے؟ خود قرآن کا ساعت مسیرہ، بہت ہی بدترین ٹھکانہ ہے۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور اس کا انجام کیا ہے؟ یہ آیت ہمیں کھول کھول کے بتا رہی ہے۔
اب آگے چلیے. اصل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا ایک ہی شرط ہے. وہ شرط کیا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ. میں نے آپ سے کہا یہ آیت یاد کر لیں، سورہ آل عمران کی 31. قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہیں یہ دعویٰ ہے نا کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر کیا کرو؟ فاتبعونی، تو حضور فرماتے ہیں میری اطاعت کرو. یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا. وہ یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو بھی، سابقہ گناہوں کو بھی بخش دے گا. سچی اطاعت اور اس میں توبہ استغفار. اچھا، اب ہمارے سامنے سوال یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہم پر لازم کی ہے، اس کا معیار کیا ہے؟ کیونکہ معیار سمجھ میں نہیں ہوگا تو ہم اس معیار کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. معیار کیا ہے؟ سنیں سورہ حشر کی آیت نمبر 7، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں حکم دے مضبوطی سے پکڑ لو. یہ تو ہے نا کرنے کے کام، امر بالمعروف. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس سے روکیں رک جاؤ. وَاتَّقُوا اللَّهَ، یہ میں نے آپ کو کہا اس قرآن میں میرے اپنے خیال سے جو میں نے گنا ہے وہ کوئی 69 مرتبہ ہے. اللہ کا تقوی اختیار. کیا مطلب؟ کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کی ہر جس سے روکا ہے اس سے رک جاؤ، اور جس کا حکم دیا ہے اس کو کرنے میں جلدی کرو. اگر تقوی اختیار نہیں کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ بھلا جلدی بتائیں کیا ہوگا؟ ان اللہ شدید العقاب. ویری گڈ، یہ ہے جواب. آگے خود قرآن نے جواب دیا، آپ نے بالکل ٹھیک کہا. اگر تقوی برائیوں سے بچو گے نہیں، نیکیاں نہیں کرو گے، تو پھر اللہ تم سے ڈیل کرے گا کس صفت کے ساتھ؟ شدید العقاب، بڑا سخت عذاب دے گا. یہ ہے قرآن کا انذار. کس طرح اور کس انداز میں ہے، انسان سمجھ کے پڑھے تو آپ یقین مانیں اس کی زندگی تبدیل ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی. قرآن کو پڑھیں، سمجھیں اس کو. دوسری سورہ نساء کی آیت 65 آپ کے سامنے ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ فَلَا وَرَبِّكَ. اچھا، فلا اس وقت آتا ہے جب پیچھے کوئی بات ہو رہی ہو اور اس کی قرآن نفی کرنا چاہتا ہو. فلا یہ بات نہیں ہے، یہ ہرگز نہیں ہے. کیا ہے پھر؟ وَرَبِّكَ، قسم ہے. تو اگلی بات جو آ رہی ہے اس پہ گواہی کس کی ہے؟ وَرَبِّكَ، تیرے رب کا گواہی ہے. لا یؤمنون، یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے. آپ ذرا اس آیت میں مومن کی ڈیفینیشن سنیں کیا ہے. کب مومن ہوں گے؟ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، یہاں تک کہ وہ اس بات کو مان لیں، تسلیم کر لیں، آپ کو حکم مان لیں اگر ان کے درمیان کوئی بات باعث اختلاف ہو تو. اب ذرا میں مثال دیتا ہوں پھر آپ کو بات اچھی طرح سمجھ آئے گی. فرض کیجئے آج کے دور میں یہ بڑی عجیب بات ہے کہ انسانوں نے کہا کہ لباس جو ہے وہ جی اپنی مرضی کا ہونا چاہیے. اسلام نے حکم دیا ساتر لباس، ستر والا. اب اس پہ آپ کا اور کسی اور لبرل کا جھگڑا ہو گیا کہ وہ کہتے نہیں نہیں نہیں. تو آپ مسلمان، وہ شخص مسلمان کب ہوگا؟ مجھے بتائیں کب ہوگا وہ مسلمان؟ جو آپ سے جھگڑا کر رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں لباس ساتر ہونا چاہیے، وہ کہتے ہیں نہیں جو مرضی ہے پہنے. سر جو تو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانتا کیا بات کر رہے ہیں؟ جو ساتر پہ خوش ہوگا کیا وہ. میرے سوال کا جواب ٹھیک دے. یحکمو کا، آپ کو حکم نہ مان لیں. فیصلہ کس سے لیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. ظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی فیصلہ دیں گے جو اللہ نے فیصلہ دیا ہے. لیکن بات کو سمجھیں تو صحیح. یہ آپ ادھر سے ادھر کر دیتے ہیں، اصل بات جو ہے وہ چھپ جاتی ہے. اگر کوئی سوال ہو سود کے بارے میں ہو، پردے کے بارے میں ہو، لباس کے بارے میں ہو، حلال و حرام کے بارے میں ہے،
تو آپ کو فیصلہ کس کا ماننا ہے؟ کس کا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ حضور وسلم. صلی اللہ علیہ اللہ وسلم. علیہ وآلہ وسلم کا، پھر آپ مسلمان ہیں۔ اگر اس فیصلے سے آپ انکاری ہیں، آپ مسلمان نہیں ہیں۔ آیت بتا رہی ہے، میں فتویٰ نہیں دے رہا، قرآن کو سمجھ کے تو پڑھے۔ حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک وہ دونوں آپ کے فیصلے پر راضی نہ ہوں وہ مسلمان نہیں ہے۔ پیچھے پوری پڑھیں عبادت، اور پھر سنیں، آگے سنیں، آگے سنیں، بڑی اہم بات۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر اپنے دل میں کوئی تنگی بھی محسوس نہ کریں۔ اگر وہ شخص جس کو آپ ساتر لباس اور اس نے مان لیا کہ ہاں ٹھیک ہے یار آپ میں غلط تھا، فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لینا چاہیے، لیکن اس کے بعد بھی شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ کے فیصلے پر اس کے دل میں کوئی تنگی بھی محسوس نہ ہو۔ ذرا غور کیجئے، بات کو سمجھیے۔ اگر اس کے دل میں یہ تنگی آ گئی کہ ہو بات تو ماننی پڑے گی، لیکن دل میں تنگی ہے، دل میں خلش ہے کہ یہ فیصلہ کیوں دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر بھی مومن نہیں ہے۔ نوٹ کریں، آیت کے مفہوم کو سمجھیں، پھر بھی مومن نہیں ہے۔ کیوں؟ مومن اس وقت ہے کہ اپنے دل میں ذرا بھی تنگی محسوس نہ کرے، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور ماننے کا بھی حق ادا کر دے۔ یہ ہے مومن کی کنڈیشن کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ۔ اچھا، یسلم تسلیمہ کا مطلب کیا ہے بھلا؟ بتائیں نا ذرا، اطاعت کے سامنے سر جھکا دے. کیا مطلب؟ آپ حکم کی اطاعت کریں۔ پہ سر جھکا پھر خوشی خوشی راضی ہو جائے. ہاں یہ لفظ ٹھیک ہے۔ پھر وہ فیصلہ سن کے الحمدللہ، یہ فیصلہ میرے نبی کا ہے اور یہی برحق ہے، میں اس پر ڈٹ کے عمل کروں۔ بے دلی سے عمل بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ذرا آیت کو پڑھیں تو سمجھیں تو صحیح، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے بتائیں۔ آپ کو آیت 65 نساء کی سمجھ آ گئی؟ جی جی سر آگے. ہاں جی جلدی سر. بتایا کریں تاکہ وقت ضائع نہ ہو۔ اب چلیں آیت دیکھیں، بڑے غور سے سمجھیں۔ یہ جو ہم نعرے لگا کے صرف اس مہینے میں اور گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں، سنیں قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ آگے آیت احزاب کی 36، ما کان لمومن ومومنۃ اذا، مومن مرد اور مومن عورت کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے، اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، جب اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ فرما دیں، ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ اللہ اور رسول کا فیصلہ آنے کے بعد ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس میں نہ مین میخ نکال سکتے ہیں، نہ اس میں کوئی چیز ایڈ کر سکتے ہیں، نہ اس سے کوئی چیز نکال سکتے ہیں۔ ان کو کوئی اختیار نہیں ہے، ان کو ایک ہی فرض ہے ان پر کہ وہ اس کو من و ان مان کر اس پر عمل کریں۔ اور سنیں، بڑے غور سے سنیں، آگے سخت آیات کے الفاظ ہیں، من یعص اللہ ورسولہ، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، فقد ضل ضلالا مبینا، وہ گمراہی میں بڑا دور نکل گیا۔ آپ صرف ثواب کے لیے نہ پڑھیں، آج ہم اس کے مصداق ہیں یا نہیں مجھے بتائیں۔ پاکستانی قوم، ہم نے نافرمانی کی انتہا کی ہے نہیں کی؟ بتائیں نا۔ بالکل سر۔ ضلالم بعیدہ، گمراہی میں اتنے ہم دور نکل گئے ہیں کہ ہمیں اب توبہ کی توفیق اللہ دے دے۔ ان آیتوں کو پڑھیں، سمجھیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے، اس آئینے میں ہم اپنی شکل دیکھیں کہ ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں کرنے والے تو نہیں ہیں۔ قرآن
فیصلے بتا رہا ہے اللہ کے ایسے لوگوں کے لیے. عذاب کی 36 کے بعد اگر آگے چلتے ہیں نور کی 51 میں دیکھیں. ہائے 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 کیا بات ہے, ذرا سنیں. انما کان قول المؤمنین, مومنوں کے کرنے کا کام تو یہ ہے. مومن تو اس بات کے لائق ہے. کس بات کے؟ اذا دعوا الی اللہ ورسولہ, جب ان کو بلایا جائے اللہ اور اس کے رسول کی طرف. کس لیے بلایا جائے؟ لیحکم بینہم, تاکہ وہ اللہ اور رسول اس کا ان کے درمیان فیصلہ کریں. اور فیصلے کے بعد کیا کریں گے وہ؟ این یقولوا, اور پھر وہ یہ کہیں سمعنا واطعنا. یہ ہے کرنے کا کام. سمعنا, ہم نے سنا, واطعنا, اور ہم نے اس کی پیروی کا حق ادا کیا. یہ دو کام بڑا نوٹ کریں, لکھیں. سمعنا پہ 1 اور اطعنا پہ 2. آگے بڑی خوشخبری آ رہی ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ کام کریں, قرآن اور حدیث سنیں اور پھر اس کے مطابق عمل کر لیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئک هم المفلحون. پہلے اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اولئک هم المفلحون کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ہم بیچ میں لا کے اولئک ایسے المفلحون, لوگ ہی فلاح پانے والے ہیں. وہی فلاح پانے. صرف وہی فلاح پائیں گے جو سنیں اور پھر فوراً اس پہ کیا کرنا شروع کر دیں؟ عمل شروع کر دیں. ہمارا رویہ یہ ہے, بتائیں مجھے. میں بحیثیت قوم, آپ کی ذات سے بات نہیں ہے, بات ہے پوری قوم کی. نہیں سر, نہیں ہے بالکل. تو ذرا اس کو خدا کے لیے ان کو سمجھیں, لوگوں کو سمجھائیں کہ قرآن کو سمجھو, قرآن پڑھو. قرآن کی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ الفاظ اور وہ جملے استعمال کیے ہیں جو پڑھ کر سمجھ کر ہمیں عمل کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ملتی ہے. سورہ نساء کی 59 سنیں. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ, ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. تیسرا کون ہے؟ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُم, اور اولو الامر کی جو تم میں سے. اچھا, اولو الامر جو تم میں سے ہوں, منکم, اس کا مطلب کیا ہے؟ جلدی بتائیں. سر جی جو قرآن اور سنت کے مطابق فیصلے کرنے والے ہوں. جو مومن, جو مومن غیر مسلمانوں کا حکمران نہیں ہو سکتا. بھئی وہ خود عمل نہیں کر رہا. منکم, تم میں سے ہوں, تم مومن. مومن کی یہ ڈیفینیشن ساری اوپر آ رہی ہیں. آگے سنیں, بڑے غور سے سنیں, اور پھر جب میں سوال کر رہا ہوں, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, اگر تمہارے درمیان کوئی تنازع کھڑا ہو جائے, جھگڑا ہو جائے, فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, تو اس کو لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ تم تنازع کس کے درمیان ہوگا؟ سر دو لوگوں کے درمیان اگر تنازع ہے تو قرآن اور سنت سے مدد لیں اس کے یہ حل کے بات لیے. آپ کی ٹھیک ہے, لیکن سر جی یا پھر اولی الامر کے ساتھ اگر کوئی ہاں, یہ ہے بات. یہاں اولو الامر کی بات ہو رہی ہے. اللہ اور رسول کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں. سمعنا واطعنا, ہمارے اوپر لازم ہے اتباع رسول. لیکن اگر تمہارے درمیان اور یہ اولو الامر حکمرانوں کے درمیان کوئی اختلاف رائے ہو جائے, یہاں دو فرق مقصود نہیں ہے, یا بالکل آیت میں کلیئر ہے. جزاک اللہ. اور پھر اگر ایسی بات ہے تو پھر فیصلہ کہاں سے لوگے؟ کتاب و سنت سے, اللہ اور رسول سے. آگے فرمایا ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر, اگر واقعی تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو پھر یہ کام تمہیں کرنا ہوگا. اور اگر یہ تم کام نہیں کر رہے, جس طرح مسلمان حکمران اللہ کے احکامات کی صریح خلاف ورزی کر رہے اور تم ان کو یاد نہیں دلا رہے, تمہارے علماء, تمہارے سیاسی لیڈر, وہ بھی ان کے ساتھ سیاسی لیڈر تو شامل ہیں, علماء خاموش ہیں, تو پھر سوچ لیں اس آیت کا مفہوم آپ کے حساب سے آپ دیکھ لیں. آئے ہائے, آگے قرآن چھوٹی سی بات کہہ رہا ہے لیکن بہت ہی کمال کی.
ज़ालिक खैर, ये चीज बहुत बेहतर है, व अहसन तावीला, और अंजाम के लिहाज से भी ये बहुत ही जबरदस्त है। कौन सी चीज है जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ज़ालिक खैर व अहसन तावीला? कौन सी चीज है? सर कुरान और सुन्नत के मुताबिक फैसला। बिल्कुल आपने ठीक कहा, फैसला अपनी जगह, लेकिन अगर ये हुक्मरान उलुल अमर हटे हाथ, और अगर आप दोनों जिन पे ये उलुल अमर है, जिनके लिए वो और ये उलुल अमर मिल के फैसला कुरान और सुन्नत से लेते, तो ये आज आपके मुल्क का हाल ना होता। तबाही और बर्बादी की इंतहा। अवामुन्नास जो हैं वो आप देख लें कि किस कदर हाँ जी, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, मैं अर्ज कर रहा हूँ, आप ये देखें कि जब ये छोटी सी बात है ज़ालिका खैर, ये बहुत बेहतर होता, तो अहसन तावीला, इसका अंजाम भी अच्छा होता कि अगर आपके फैसले कुरान और सुन्नत से लेते और कुरान और सुन्नत के फैसले जो थे वो आप नाफिज करते, तो आज आपका मुल्क इस जिल्लत और पस्ती में ना होता। कुरान और सुन्नत को छोड़कर आपने ये जो अमल किया है, अब न खैर है न अंजाम के लिहाज से बेहतर है। आप जरा समझें तो सही कि कुरान ने किस तरह खोल खोल के हमें बताया है कि तुम्हारे गुमराहियां क्या रंग लाएंगी। बात क्लियर है, समझ आ रही है आपको? जी जी सर। सर, जी सर, जज़ाकल्लाह। जी सर, समझ आ रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। यहाँ पर सर मेरे जहन में एक ही आ रहा है कि जिस तरह अभी उलुल अमर के दरमियान और हमारे दरमियान अगर नज़ा हो जाए तो कुरान से फैसला नहीं, तो सर ये जो प्रेजेंट इस वक्त सिचुएशन चल रही है ट्रांसजेंडर के बारे में, मेरे ख्याल में ये इसकी बेस्ट मिसाल नहीं है। आपकी बात ठीक है, ट्रांसजेंडर तो अब आया है और ये बिल्कुल आपकी ठीक है कि लानत है वो, लेकिन हमने तो रोज़े अव्वल से जब से मुल्क बना है हमने फैसले कुरान और सुन्नत से लिए हैं। बताएं मुझे, जल्दी बताएं। नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं सर। तो आप आज अल्लाह कब कह रहा है कि ज़ालिका खैर, वो बेहतर होता अगर तुम वहां से फैसले लेते, तो अहसन तवीला, आज अंजाम भी आपका अच्छा होता। कुरान खोल खोल के बयान कर रहा है हमारे खिलाफ हुज्जत है क़यामत के दिन। अगर हमने इन बातों पे अमल ना किया, दुनिया में ये जिल्लत है और आखिरत में जहन्नम होगी। कुरान को देखें, अल्लाह ताला फरमाते हैं लक़द कान फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। मोमिनों के लिए बेहतरीन नमूना कौन है, रोल मॉडल कौन है? हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आप देखें ये किसका फरमान है? ये उस रब का फरमान है जिसने दुनिया में इंसानों को हिदायत के लिए इस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया है और कहा, आए, आप जरा देखें, कभी सोचा करें कि ये रसूल यतीम पैदा होता है, ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसे खानदान में जो बड़ा इज्जत और एहतराम वाला है, जहालत के ज़माने में भी। ये रसूल अपने सीरत व किरदार से जब 40 साल की उम्र तक मशहूर हो जाता है कि यही सादिक है और यही अमीन है इस माशरे में। 40 साल के बाद नबुव्वत मिलती है, दावत शुरू करते हैं, तो देखें किस कदर मुसीबतें, तकलीफें, परेशानियां, बच्चियों को तलाक, और 13 साल मक्के के देखें कौन सी अजियत है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं दी गई। फिर आप देखें ये सारी हमारे लिए इबरत वो है, हिदायत का जरिया है कि किस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र किया, किस तरह बर्दाश्त किया,
किस तरह ये तकलीफें उठाई ताकि ये अल्लाह का दीन हम तक पहुंच जाए। 13वें साल उन्होंने कहा कि नऊजुबिल्लाह इस नबी को कत्ल करें। इत्तफाक कर लिया, तय कर लिया, और अल्लाह ने इतला कर दी और आप निकल के मदीना हिजरत फरमा दी। सुबहान अल्लाह, ये अल्लाह के रसूल नमूना है कि हर एक के लिए। अब मदीने में जाके आप उस छोटी सी बस्ती के एक हुक्मरान बन जाते हैं। अब आपकी जिंदगी एक हुक्मरान की जरूरत। वहां मक्के में थी एक इंतहाई मजबूर मकहूर जो माशरे में हर किस्म की तरह से सताया जा रहा था। अब ये बादशाह है। 70 जंगें, गज़वात और सराया लड़े हैं। आप कमांडर थे, प्लानिंग आपने की, जिनमें शामिल हुई उसको गज़वा कहते हैं, जिसकी प्लानिंग करके किसी और को भेजा उसको सरिया कहते हैं। आप दुनिया के बेहतरीन कमांडर साबित हुए। है कोई जिसने 70 जंगें लड़ी हों? ये लगाए फिरते हैं दुनिया भर के मेडल, और इन्होंने 1, 2, 3 जंगें भी नहीं लड़ी। फिर देखें इस्लाम नाफिज अहकामात नाजिल हो रहे हैं मदीने में। ये नबी एक एक हुक्म को नाफिज कर रहा है। ये नहीं कहता कि जंग का जमाना है अभी खैर नहीं, उधर हुक्म आया उधर नाफिज। और अल्लाह का वादा उस नबी को हक समझते थे कि जिसने एक इसकी शिक नाफिज की, इस्लामी कानून की, वो पता नहीं कितने सालों की बारिशों की बरकतों का अल्लाह ताला उसको मुस्तहक बना देगा। और ऐसा ही हुआ। वो नबी जो मक्के से निकला, खाने पीने का सामान नहीं है। 8 साल बाद तो मक्का भी फतह होता है और ये 70 सराया और गज़वात भी होते हैं, और तबूक में 30,000 का लश्कर लेके जाता है और रोम वाले मुकाबले पे नहीं आते। मुझे आप ये बताएं, सोचें समझें कि कायनात में कोई शख्स इन मराहिल से गुजरा हो जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे हैं। आप कमांडर हैं, आप हुक्मरान हैं, आप चीफ जस्टिस हैं, आप मजदूर हैं मक्के में। है कोई बंदा जिसकी जिंदगी में ये? तो अल्लाह ताला जब हमसे फरमाते हैं ना कि लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तो ये सारी बातें जो मैंने आपके सामने रखी इनको सामने रखें। अब मुझे बताएं कौन सा शख्स है क़यामत तक जिसके लिए, चाहे वो किसी ग्रोह से ताल्लुक रखता हो, किसी ग्रुप से ताल्लुक रखता हो, गरीब हो, अमीर हो, हुक्मरान हो, कमांडर हो, चीफ जस्टिस हो, उसके लिए नमूना है या नहीं है? जल्दी बताएं। बिल्कुल है। तो आज ये नमूने आप देख रहे हैं जो हमें अल्लाह ने हमें हमारे ऊपर नाज़िल किए हैं। नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। सर जी आजकल आज गैरों ने भी सब टॉप ऑफ द लिस्ट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। वो टॉप ऑफ द लिस्ट मुसलमानों को क्या फायदा जो उस पर अमल नहीं करते? वो खुद उन्हीं में से हैं, उन्हीं काफरों के साथ उन्हीं के तरीके पसंद है उनको। टॉप ऑफ द लिस्ट जब है जब मेरे दिल में टॉप पे हो और मैं उसके मुताबिक अमल करूं। ये हर मुसलमान का फर्ज था, क्योंकि अल्लाह ने कहा दिया कि वो तुम्हारे लिए बेहतरीन उसवा हसना रोल मॉडल है। अब ये हदीस सारी आप पढ़ लेंगे और आप देख लें यहाँ आपको इताअत कितनी वाजिब है, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के क्या तकाजे हैं। शरह सुन्ना की आयत पहली हदीस है, तुम में से कोई मोमिन ना होगा जब तक कि उसकी ख्वाहिश उस शरीयत के ताबे ना हो जाए जिसे मैं लेकर आया हूँ। शरीयत का क्या मतलब है? ये बड़ी प्यारी हदीस है, समझें इसको। ख्वाहिश अमल को जनरेट करती है। मेरा अमल मेरी ख्वाहिश का नतीजा है। अगर मैंने ख्वाहिश को कुरान और सुन्नत के पर परख लिया कि ये ठीक है तो अमल किया, अजर। अगर मैंने अपनी ख्वाहिश अपनी मर्जी से किया, अल्लाह और रसूल को छोड़ दिया, तो फिर मैं मोमिन नहीं हो सकता। बात क्लियर है? जी अब सर, ये बिल्कुल। बुखारी की हदीस जी देखें, सर। मेरी उम्मत के सब लोग जन्नत में दाखिल होंगे। बड़ी खुशी की बात है।
لیکن آگے استثناء آ گیا، بجز اس شخص کے جو انکار کرتے ہیں۔ اب صحابہ نے فوراً سوال کیا، یا رسول اللہ کون ہے جو آپ کا انکار کرتا ہے؟ تو فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا۔ اب جس نے میری نافرمانی کی یا اس نے انکار کیا وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں۔ اب مجھے بتائیں یہ لائٹیں لگانے میں جنت ہے یا اطاعت میں جنت ہے؟ کون فرما رہا ہے؟ وہ خود نبی صادق فرما رہا ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنی کلیئر ہیں باتیں۔ ہمیں محبت ہے سنت سے۔ آپ اپنے لباس کو دیکھ لیں، مردوں کے لباس کو دیکھ لیں، ہم ٹائی بغیر باہر نہیں نکلتے۔ یہ ٹائی کیا سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ لا حول ولا نہیں سر، زور سے دیکھیں اور پھر دیکھیں کتنا واجب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اور اس کے تقاضے کتنے زبردست ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس کے سب فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ اور یہ حدیث آپ کے ہمیشہ سامنے رہنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واز کے سیڑھی پر چڑھ رہے ہیں، ایک پر پاؤں رکھتے ہیں آمین، دوسری پر آمین، تیسری پر آمین۔ خطبہ ختم کیا، واپس تشریف لائے تو فوراً صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ آج ہم نے غیر معمولی واقعہ دیکھا ہے۔ فرمایا ہاں سنو، جبرائیل امین آئے اور انہوں نے 3 باتیں کہی۔ پہلی بات انہوں نے کی، اگر والدین زندہ سلامت تھے اور ان کی خدمت نہیں کی تو وہ شخص پر اللہ کی لعنت ہو۔ جبرائیل امین کے الفاظ تھے، حضور نے فرمایا آمین۔ اور پھر فرمایا کہ جس کے سامنے میرا نام نامی لیا جائے اور پھر وہ مجھ پر درود نہ پڑے، آپ کے سامنے کوئی حضور کا نام لے محمد، فوراً اس کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور تیسری بات، جس نے اپنے آپ کو صحت کے ساتھ رمضان پایا اور اس نے روزے نہ رکھے، اپنی بخشش نہ کرائی، اس کو اللہ نہیں بخشے گا۔ آمین کس نے کہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی مسند احمد میں فرماتے ہیں وہ شخص بڑا بخیل ہے جس کے پاس میرا ذکر ہو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا۔ حضرت انس بڑے پیارے صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں مجمع الزوائد میں حدیث ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اور اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور 10 درجے بلند کیے جائیں گے، شرط کہ وہ اتباع بھی کرے۔ اگر اتباع نہیں کرے گا تو پھر یہ ساری چیزیں کوئی فائدہ نہیں دیں گی۔ قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب میرے قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا۔ اب آپ خود دیکھ لیجیے آپ کتنی مرتبہ دن میں درود پڑھتے ہیں۔ یہ مجھے بتائیں کہ اس میں چینی کیوں ماما نے ڈالی ہے؟ میں جی تو چائے چینی والی پیتی ہوں۔ ہاں جلدی میں کیوں چینی کیوں ڈالی؟ میرا تو چینی والی ذرا اپنا مائک بند کریں، آپ کی آواز ساری دنیا سن رہی ہے۔ اسی طرح یہ آپ پڑھ لیں گے باقی کہ اہل بیت سے، صحابہ کرام سے محبت جو ہے وہ کس طرح سورہ توبہ آپ کے سامنے ہے آیت، اور سورہ الفتح کی آیت 29 بھی آپ کے سامنے ہے، اور پھر درود السلام بھی ہے، اور یہ جو آخر میں خلاصہ درود السلام اور بدعات سے اجتناب اور بدعات کی تعریف، ساری چیزیں آپ کو ہینڈ آؤٹ میں مل جائیں گی، اور ان کو پڑھیں، سمجھیں، ان پہ سوال کریں، اور آخر والا خلاصہ پوری طرح پڑھیں اور سمجھیں، تاکہ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح اتباع کیسے ممکن ہے، بدعات سے کیسے بچا جا سکتا ہے، یہ ساری چیزیں قرآن اور سنت سے واضح کر دی گئی ہیں۔
اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سر میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہی تھی آمین. جی ضرور پوچھیے. سر کہ یہ آج کل جو لوگ یہ محفلیں